الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے کی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کی تکمیل کرے، چاہے کافروں کو کتنی ہی ناگوار ہو یہ بات۔ ہمیشہ کے لیے جو باتیں، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ایسی حقیقتیں بیان کرتا ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے جو اصول بتائے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہاں کفار سے متعلق جو بات اس آیت میں فرمائی ہے، جو ان کی نفسیات بتائی ہیں اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، کفار خاص طور پر عیسائی اور یہودی اور مشرک، یہ دین اسلام کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں، ہمیشہ وہی رہیں گے۔ چونکہ اس آیت سے پہلے یہ ذکر تھا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو، ان کی وہ برائیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ انسانیت کے لیے ناسور ہیں، تو ان سے فرمایا کہ ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے ان سے لڑو۔ کیوں لڑو؟ ان میں یہ برائیاں ہیں، اس میں یہ کہ توحید میں انہوں نے ملاوٹ کی، یہودیوں نے عزیر کو اپنا اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی بے قدری دیکھیں اور پورے اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے انسانوں کے لیے، پورے سسٹم کو درم برم کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو خدائی اختیارات دے دیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قابل برداشت نہیں ہے، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت واحد ایسی امت ہے جو ساری انسانیت کو ٹھیک راستے پر لانے کی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا اور زندگی گزار دی، روٹی کھائی، نوکری کی، اللہ خیر صلی اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ساری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ اور افضل درجہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، وہ ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ تو وہ اتنی ذمہ داریاں کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے، اس کی انتہائی درجہ بتایا کہ لڑنا پڑے گا تو لڑو گے بھی اللہ کے دین کے لیے۔ تو یہاں فرمایا ان کے نفسیات یہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ کون یہ لوگ؟ جن کا ابھی پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا ہے، یہودی، عیسائی، مشرک۔ امریکہ، برطانیہ، بھارت، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، بھارت، یریدون، امریکہ برطانیہ کے ساتھ باقی جتنے ہیں وہ سب، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کی خواہش یہ ہے کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے چراغ بجھا دیں اللہ کا چراغ، یعنی
یہ ایک مثال ہے، ایک استعارہ ہے کہ جیسے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا جاتا ہے نا، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ کوئی زیادہ ہمیں مشقت بھی نہ کرنے کو پڑے، سازشیں کر کر کے دین اسلام کو مٹھا دو۔ کفر بزدل ہے، کفار ہمیشہ سے بزدل تھے اور بزدل ہیں اور رہیں، سازش کرتے ہیں جتنی بڑی طاقت ہو، مسلمانوں کے خلاف نہیں ٹھہر سکتے۔ ایمان کے سامنے ٹھہرنا ان کے بس میں نہیں، یعنی یہ جو ایمان ہے نا جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، یہ خود بخود عکس ڈالتی ہے دوسروں پر، خود جس میں ہے اس کو نہیں اندازہ۔ جیسے آپ نے دیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز، ہر جانور انسان سے ڈرتا ہے، شیر بھی ڈرتا ہے، وہ حملہ جب کرتے ہیں جب اپنی جان کا ان کو خوف ہو جاتا ہے، ہر جانور ڈر، انسان چھوٹا سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کے گردوں میں کچھ ایسی شعاعیں ہیں اور دل میں کچھ ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی انرجی رکھی ہے کہ یہ انرجی انسان سے نکلتی ہے اور ان کے دل و دماغ پر پڑتی ہے، وہ خوف کھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایمان بالکل اسی طرح، ایمان وہ باطنی انرجی ہے کہ جس سے یہ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک شور ہے، جیسے کہ ساری دنیا کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، طالبان 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 طالبان۔ چھوٹا سا ملک ہے، انہوں نے جنگ لڑ کر کے آزادی حاصل کی، کیا ہو گیا؟ پوری دنیا پریشان ہے، خوف زدہ، پوری دنیا۔ 70 سال سے اسرائیل کیا ظلم کر رہا ہے، یعنی درندگی کی انتہا۔ کبھی مغربی میڈیا، بھارت کے میڈیا نے کوئی ایک خبر بھی لگائی؟ ان کی ابھی حکومت ہی نہیں شروع ہوئی، پہلے سے شور ہو رہا ہے انسانی حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ، خواتین کے حقوق کے ضائع ہونے۔ چونکہ الزام یہ تو لگا نہیں سکتے کہ ہم یہ مسلمان ہیں، اسلام کے علم بردار ہیں، اس لیے ہمیں قبول نہیں، تو وہ الزام ایسے لگائیں گے تاکہ ساری دنیا جمع ہو جائے، ایک قوت بنا لیں اور ایسا کر کے ہم ان کو ناکام کر دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے جلائے ہوئے نور کو، چراغ کو بجھا دیں۔ اگر اللہ کا فیصلہ کیا ہے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو اس کے سوا کوئی بات منظور نہیں کہ وہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، نور کو مکمل کر کے رکھے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُسْتَكْبِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار، چاہے کتنی ناگوار ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے نا، معلوم ہوا کہ جن صفات کے وہ حامل تھے، مسلمان جب بھی ان صفات کو اپنائیں گے، اللہ کا یہ وعدہ ساتھ۔ اور اگر مسلمان کہیں پس رہے ہیں، پستی کی حالت میں ہیں، تو وہ صرف اسی وجہ سے کہ اس نور خدا کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس پر آ جائیں، اللہ کے مدد و نصرت کا وعدہ ہے۔ دنیا حیرت زدہ ہے نا کہ ان کے پاس کوئی حکومت نہیں، کوئی ریاست نہیں، کوئی جیسے بیس کیمپ ہوتا ہے دنیا کی جنگوں کا اصول یہ ہے کہ کوئی بیس کیمپ ہوگا تو آپ جنگ لڑ سکیں گے۔ 20 سال تک طالبان کے بعد کون سا بیس کیمپ تھا؟ پہاڑوں میں۔ آپ سوچیں 20 سال تک خوراک کہاں سے آتی رہی، 20 سال تک اسلحہ کہاں سے آتا رہا، 20 سال تک 48 ملک امریکہ سمیت گھٹنے اور یہ درویش پہاڑوں سے نکلے اور ایسے چمکتے روشن چہرے جیسے کچھ ہے، آندھی اور طوفان کی طرح پھیل گئے اور چھا گئے۔
جیسے کبھی ان کو کوئی زخم بھی نہیں پہنچا، روکھی سوکھی کھاتے رہے، بھوکے پیاسے رہے، روزے کے ساتھ رہے، ٹکڑے کھاتے رہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایک مقصد کے لیے جی رہے تھے۔ یہ وہ صفات ہیں جو صحابہ کرام میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے بعد انہوں نے ہر ڈیمانڈ کو چھوڑ دیا۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، یہ سب فضولیات میں رکھا ہوا ہے، مقصد کے ساتھ وفادار، یہی چیز یہاں نظر آتی ہے۔ تو یہ پھر وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نور کی تکمیل مکمل کرنے کے سوا کوئی بات منظور نہیں ہے، چاہے کافر اس کافروں کی بات کتنی ناپسند کرے، ولو کری الکافر۔ تو یہ دیکھیں کافروں کی سوچ ہے، جو قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں دیکھتے، جو ان حقائق کو نہیں دیکھتے، کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو اس غلط فہمی ہے کفار ہمارے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ 70 سال ہو گئے کشمیر کے مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی مسئلہ، یہی بات فلسطین کی بھی تھی، حماس نے جہاد شروع کیا، یہ تحریک آزادی والا نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ کوئی دین اسلام کا دیا ہوا دینی سوچ اور دیا ہوا نقطۂ نظر نہیں ہے۔ اگر ظلم ہو تو دین نے کیا بتایا؟ جہاد۔ تحریک آزادی کیا ہوتی ہے؟ تو حماس نے جہاد شروع کیا تو کامیابیاں ملنا شروع ہوئی اور کافر بھی خوفزدہ ہوئے اور غزہ والے کچھ کامیابیاں حاصل کر گئے۔ ان صفات اور ان اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کا وعدہ ہے۔ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ جیسے کوئی فرض نماز کی نیت کر کے پڑھے گا تو فرض ادا ہوگا، ویسے وہ اگر 100 رکعت بھی پڑھ لے تو فرض ادا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر 100 سال تک بھی آدمی مسلمان ہے، جنگ کر رہا ہے، جہاد کی نیت سے نہیں کرے گا، جہاد کا نام لگا کر نہیں کرے گا، تو جہاد والی برکات اور جہاد والی تاثیرات اس میں نہیں ہے۔ جہاد اسی لیے تو خوفزدہ ہے، جہاد کا نام نہ ہو، اس کو دہشت گردی سے جوڑ دی۔ بھائی جہاد کوئی ضرورت تھوڑی ہے، جہاد تو تم جیسے بدماشوں کی رکاوٹ ہے۔ یاد کر کے مسلمانوں نے علاقے فتح کی اور صدیوں انہوں نے حکومت کی، ان میں اقلیتیں رہی، کبھی کسی کو پریشانی نہیں ہوئی۔ ہندوستان میں دیکھیں، ہندوستان پاکستان مسلمانوں کا 400 سال 500 سال ہو گئی حکومت، یہ سارے نہیں 47 کے بعد ان کو اپنی حکومت ملی۔ ہندوؤں کو آپ دیکھیں کیا ظلم ہے، اس دن سے مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم ہے کہ کشمیر کی اوپر بنائی ہوئی ایک کمیٹی جب جرمنی کی پارلیمنٹ میں دکھائی گئی تو جرمنی کے وہ پارلیمنٹ کے نمائندے نہ پڑے، اتنا ظلم ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، کافی سال ہو گئے۔ BBC نشر کر رہی ہے، یعنی ہم اپنی بات کریں تو کہیں گے کہ یہ تعصب سے کریں، یہ وہ میڈیا ہے جو مغرب پر بیٹھی، ساری اقلیتیں ان سے پریشان، وہاں ہندو بھی پریشان، سکھ ہندوؤں کی جو دوسری ذاتیں ہیں، جو نچلی ذاتیں ہیں وہ پریشان، عیسائی پریشان۔ عدل و انصاف ہو کیسے سکتا ہے؟ ایک مریض دوسرے لوگوں کا علاج کیا کرے گا جس کو خود نہیں پتا؟ اندھا لوگوں کی کیا رہنمائی کرے گا جس کو خود نظر نہیں ہے؟ کفر کے ساتھ کیسے اطمینان ہو؟ اطمینان یا عدل و انصاف حقیقی معنوں میں صرف دین اسلام ہے۔ اگر دین اسلام کا کہیں غلبہ ہوگا وہ برکات نظر آئے گی۔ تو ان کو اس کا خوف ہے کہ ہمارے مزے ختم ہو جائیں گے، اقتدار ختم ہو جائے گا، جہاد دہشت گردی ہے۔ تو یہ فرمایا جی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے سوا کوئی بات منظور نہیں کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اگرچہ کافر لوگوں کو یہ بات بہت ناپسند ہو۔
وآخر دعوانا www.darsequran.com